बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जेल ट्रायल में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस फ़र्द जुर्म की क्यों कोई कानूनी हैसियत नहीं है और अल्टीमेटली ये जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है इस पर बाकायदा तौर पर ये मामला फ़ारिग हो जाएगा। बाकायदा तौर पर ये जो केस है ये चैलेंज हो रहा है और उसकी 3 वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है, जो अदालत के सामने खुद आर्गूमेंट्स किए हैं, साइफ़र केस को उठा के फेंक दिया है और मुबारकबाद भी पेश की है। इमरान खान ने किस बात पे मुबारकबाद पेश की है जज साहब को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे निज़ाम की इतनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी और अखराज मुकदमा की जो दरख्वास्त थी और उनको चैलेंज किया गया था और उस पर जो साबिक जो वज़ीर आज़म का केस है और पिछले सोमवार को उसको फ़ैसला महफूज करके रख लिया था चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। वो अदालत जो 420 सेकंड में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को रिलीफ़ देती है, उस अदालत ने 1 हफ़्ता हो गया, 8 दिन मुकम्मल हो गए, फ़ैसला महफूज है और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक कोई ख़बर नहीं है कि वो कब फ़ैसला सुनाया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अदालत कह रही है जी कि फ़ैसला जल्द आ जाना है, वो आ जाए कल आए, लेकिन फ़ैसला ना सुनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया और लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा तौर पर अदालत को ये बात की थी कि जनाबे वाला मेहरबानी कर दें, अगर आपने कार्रवाई को ना रोका, अगर आपने स्टे ऑर्डर जारी ना किया तो वो फ़र्द जुर्म आयद कर देगा। फ़र्द जुर्म आयद करेगा तो हमारी दरख्वास्त की कोई हैसियत नहीं रह जानी। मेहरबानी करें, हमारी अखराज मुकदमा की दरख्वास्त को भी सुनें और आप फ़र्द जुर्म जो कार्रवाई है उसको भी सुनें। लेकिन मुअज़्ज़िज़ जो जज साहब थे आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा 17 अक्टूबर को लास्ट डेट थी, तो उन्होंने कहा जी 17 अक्टूबर को वो फ़र्द जुर्म आयद करने लगे हैं तो मेहरबानी करके आप इसको पहले समाअत के लिए रखें। अदालत ने 16 अक्टूबर के लिए रख लिया। 16 अक्टूबर को फ़ैसला भी महफूज हो गया, उसके बावजूद फ़ैसला महफूज हो गया और मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने कोई रिलीफ़ ना दिया। मुअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से हर सूरत ये कहा जाता रहा कि जी मैं फ़ैसला सुना दूँगा, पहले फ़ैसला सुना दूँगा, लेकिन वो फ़ैसला सामने ना आया और अदालत की जानिब से ऐसे ही इल्तवा में रखा गया। आज 23 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का फ़ैसला महफूज था, 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद कर दी गई है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि जनाबे वाला आपका फ़ैसला महफूज रहा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़दशात थे 17 अक्टूबर को जब फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई थी तो यही लग रहा था कि अब तो फ़ैसला आ ही जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से और ख़ुसूसी अदालत के जज, ये पहली दफ़ा सिर्फ इमरान खान के केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो लोअर कोर्ट के जज हैं, मातहत अदालत का जज है, वो अपने हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के फ़ैसले का या उसके पास पेंडिंग जो प्रोसीडिंग है उसका भी हया नहीं कर रहा। फ़ैसला महफूज हो चुका है, उसका भी हया नहीं किया जा रहा और कार्रवाई को तेज़ तरीन अंदाज में चलाने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके से अगर आपने सिस्टम चलाना है तो ये सिस्टम आप एक्सपोज कर रहे हैं। आप फ़ैसले दें, बर वक्त फ़ैसले दें, अगर मेरिट के ऊपर बनता है ठीक है, नहीं बनता आप खारिज कर दें, लेकिन इस तरीके से कि आप नवाज़ शरीफ के लिए 420 सेकंड में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को तारीख़ में पहली दफ़ा कोई ज़मानत दे दें और जहाँ इमरान खान की बारी है और वहाँ पर फ़ैसले महफूज कर लिए जाएँ। बारहा आप पर अदम एतमाद कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी और इमरान खान ख़ुद भी, उसके बावजूद अगर आप ख़ुद केसेस अपने पास रखते हैं, सुनते हैं, आप चीफ़ जस्टिस हैं, तो आप बराए मेहरबानी उन केसों का फ़ैसला तो करें। ना आप नीचे वाली अदालत को रोकते हैं, ना आप फ़ैसला करते हैं और मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये इसको मैं ज़रूर कहूँगा कि ये हमारी अदालत की ज़िम्मेदारी है कि उस मामले को ज़रूर देखे। ख़ुसूसी अदालत के जज वली ख़ान के ख़िलाफ़ जब जेल ट्रायल हो रहा था तो उन्होंने जज साहब गए, पुरानी बात है, जज साहब गए जेल में तो वली ख़ान ने उनसे मुखातिब होते हुए ये कहा था कि जनाबे वाला आप, मैंने तो आपसे इंसाफ मांगना था, मैं तो आपसे इंसाफ मांग रहा था, लेकिन अब मैं आपसे क्या इंसाफ मांगूं कि आपको तो अगलों ने ख़ुद जेल भेज दिया है। ये अल्फाज थे और ये बड़ा फ़ैसला, बड़ी बात उनकी मशहूर हुई थी। तो यही हालात हैं कि जिनको खुद जेल भेज दिया जाए वो क्या इंसाफ देगा या क्या करेगा।
تو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میں دلیر جج ہوں، اس دلیر جج صاحب کی جانب سے آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے عدالت نے عمران خان کی فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم عائد کر دی۔ عمران خان نے فرد جرم سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے، بے گناہی میں ثابت کروں گا۔ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے بھی فرد جرم کی صحت سے انکار کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے 27 اکتوبر کے لیے، آج 23 اکتوبر ہے، 27 اکتوبر کے لیے گواہان کو طلب کر لیا۔ عمران خان نے جج صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، اب میرے خیال میں تو اسی جج صاحب کو یا ہمارے عدالتی نظام کو یا ہمارے جوڈیشل سسٹم کو مبارک دینا بنتی بھی ہے کہ آپ نے تو بھائی کیا بات ہے 420 سیکنڈ میں ضمانت دی ہے۔ عمران خان نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ عمران خان نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب مبارک ہو، قوم کو بھی مبارک ہو، منڈیلا واپس آ گیا ہے۔ نواز شریف پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، منڈیلا واپس آ گیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سے استفسار کیا کہ آپ کو چارپائی مل گئی ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی مل گئی۔ عدالت نے عمران خان کو سائیکل فراہم کرنے کی جو درخواست تھی اس کو بھی منظور کر لی، اور عدالت نے کہا کہ آج ہی ہر صورت عمران خان کو سائیکل پرووائڈ کی جائے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف دے کے بڑے کیسز میں فرد جرم بھی ہو رہی ہے، چلان بھی ہو رہے ہیں، سزا بھی کر دیں گے، اور باقی چھوٹے چھوٹے معاملات میں چونکہ اس کو چلانا ہے، جو سائفر مقدمہ ہے اس کو چلانا ہے انتخابات تک، تاکہ نئی نااہلی ہو، تازہ نااہلی ہو، اور چونکہ ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کل پاکستان تحریک انصاف کو دوسری طرف سزا یافتہ مجرم کو سلوٹ مارے جاتے ہیں، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں پر پکڑ دھکڑ اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے۔ کیس کی سماعت میں وکلا صفائی نے فرد جرم کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی تھی، جبکہ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے درخواست کی مخالفت کی۔ آج درخواست فرد جرم عائد کرنے کی دائر ہوئی، فرد جرم کی کارروائی مؤخر کرنے کی دائر ہوئی۔ کہا گیا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، آپ اس کا تو انتظار کر لیں۔ عدالت نے اس کو وہیں پہ نوٹس دیا، وہیں پہ وکیل شاہ خاور پیش ہوا، ایف آئی اے کی جانب سے وہ پہلے پروسیکیوٹر پیش ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے درخواست کو مسترد کر دیا، اور پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ یہ تاخیری حربہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے خلاف 1 سال فرد جرم عائد نہیں ہونے دی گئی تھی، اور رانا ثناء اللہ نے 3 سال فرد جرم عائد نہیں ہونے دی تھی، لیکن پروسیکیوٹر شاہ خاور نے موقف اختیار کیا کہ یہ تاخیری حربہ ہے، آج کی کارروائی صرف فرد جرم کے لیے، درخواست خارج اور فرد جرم عائد کی جائے۔ تو چونکہ حکم تھا جی درخواست خارج کریں اور فرد جرم عائد کریں، اور وہ کر دی گئی۔ پچھلی تاریخ پر چالان کی نقول تقسیم ہوئی تھیں، اور آج کی تاریخ میں عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو مکالمہ کیا گیا جج صاحب سے، انہوں نے سائفر کیس پر فرد جرم کے خلاف جو دلائل دیے، عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف کیا الزام ہے؟ جج صاحب میرے خلاف الزام کیا ہے؟ سازش میرے خلاف ہوئی، میری حکومت گھر گئی، جس میٹنگ کا ذکر کیا گیا اس کے منٹس بھی موجود نہیں ہیں، جو عمران خان اور اعظم خان ہوا اس کے منٹس بھی موجود نہیں ہیں، کیس فائل کا حصہ ہی نہیں ہے، جس سائفر کا ذکر کیا گیا وہ سرے سے کاغذات میں موجود ہی نہیں ہے، اس کی کاپی بھی موجود نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ لنڈن پلان کا پہلے سے مجھے علم تھا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ پلان پی ٹی آئی کو بلڈوز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ نواز شریف امپائر کو ملا کر کھیلتا ہے، وہ اس وقت تک الیکشن میں نہیں آ سکتا جب تک مرضی کے امپائر نہ ہوں اور عمران خان گراؤنڈ سے باہر نہ ہوں، تب تک تو وہ گراؤنڈ میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے آج کہا گیا کہ اگر بڑے چور کو چھوڑنا ہے تو اڈیالہ جیل میں قید ملزمان کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ جج کو کہہ رہا ہے عمران خان کہ جناب اگر آپ نے اتنے بڑے مجرم کو چھوڑنا ہے نا تو پھر آپ اڈیالہ جیل میں یہ جو باقی چھوٹے موٹے ملازمین ہیں، ملزمان ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر ان کو آپ نے کیوں جیلوں میں رکھا ہوا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو پھر کس پاداش میں آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے؟ مہربانی کریں پھر ان کو بھی چھوڑ دیں، تاکہ پھر انصاف تو ہو اور انصاف کے ساتھ چیزیں ہوں اور آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کی جانب سے آج ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے
کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو وہ چیلنج کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی جیسے فیصلے کی کاپی ملتی ہے تو فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آپ بھلے پھر اس کو دبا کے بیٹھ جائیں، بھلے محفوظ ہو جائے فیصلہ، لیکن جیسے توشہ خانہ ٹرائل کی کوئی حیثیت نہیں تھی نا ان کاموں کی وجہ سے اور ان حرکتوں کی وجہ سے، تو اس کیس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ عوام دیکھ رہی ہے، عوام کے سامنے سب کچھ ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال سائیکل دینے کا آرڈر اور حوالے کر کے آ رہا ہوں۔ سائیکل والا تو ابھی جیل کے باہر کھڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا جب جج صاحب واپس آ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سائیکل تو ابھی حوالے نہیں ہوئی، وہ تو باہر کھڑا ہے۔ تو جج نے کہا کہ میں نے جیل میں سائیکل فراہمی کا آرڈر کیا ہے، آج ہر صورت عمران خان کو سائیکل مل جائے گا، اور آج ہر صورت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ریلیف دیا جائے گا چیئرمین عمران خان کو سائیکل کا۔ چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل دائر ہو گئی، جس میں سائفر کیس کی اوپن سماعت اور جیل کے اندر ٹرائل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کے ساتھ ساتھ ٹرائل کو روکنے کی استدعا کی گئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہر صورت کارروائی کو روکا جائے۔ وہ جو پہلا فیصلہ تھا جس میں جیل ٹرائل کی استدعا کو مسترد کیا تھا، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے انٹر کورٹ اپیل میں آج، اب پتہ نہیں اتنا ڈیلے سے کیوں یہ درخواست دائر ہوئی ہے انٹر کورٹ اپیل، چونکہ ایک ہفتہ تو گزر گیا ہے اور وہ تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا تھا، چونکہ مصدقہ کاپی بننی ہوتی ہے۔ مصدقہ کاپی جنہوں نے ہر درخواست پہ اعتراض لگاتا ہے رجسٹرار آفس، وہ اتنے جلدی مصدقہ کاپی بھی نہیں دیتا۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، بہت مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ہی ان کو لے کے ہی ساتھ چلنا ہے۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی اس فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج ہی اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ جیسے ہی وکلا موجود ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں، جیسے ہی آج کا فیصلہ اور آج کی کارروائی دستخط ہوگی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کر دے گی۔ مجھے امید ہے انٹرا کورٹ اپیل میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اور بینچ ہوگا تو اس میں جو سائفر مقدمہ ہے اس کی کارروائی کو روک دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔